سانس لینے کے لیے ایمیزون رین فارسٹ کی ضرورت ہے۔ ہر سال یہ جنگل تقریباً 2 بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جو اسے ہمارے پلینٹ کا سب سے اہم کاربن سنک بناتا ہے۔ صدیوں سے یہ ہرا بھرا قلعہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس کے 390 بلین درخت آسمان میں اتنا پانی ریلیز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک انویزیبل اڑتی ہوئی ندیاں یعنی فلائنگ ریورز بن جاتے ہیں۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا جنگل دراصل ہزاروں کلومیٹر دور افریقہ کے سوکھے سہارا ڈیزرٹ سے اڑ کے آنے والی مٹی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ مگر اس اینڈلیس خوبصورتی کے ٹھیک پیچھے ایک بہت ڈارک ریئلٹی کام کر رہی ہے۔ یہاں درختوں کی کینپی اتنی گھنی ہے کہ دن میں بھی زمین پر گپت اندھیرا رہتا ہے، یہاں تک کہ بارش کے ایک قطرے کو زمین تک پہنچنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ مگر اسی گھنے اندھیرے میں قدرت کے سب سے بے رحم قانون چلتے ہیں، جہاں صرف وہی زندہ بچتا ہے جو سب سے طاقتور، سب سے زہریلا اور سب سے تیز ہو۔ یہ جنگل اتنا میسو ہے کہ یہاں ایوریج ہر 2 دن میں ایک نئی اسپیشی ڈسکور ہوتی ہے۔ لیکن سب سے ٹیریفائنگ فیکٹ یہ ہے کہ ایمیزون کا لگ بھگ 10 سے 15% حصہ یعنی لاکھوں اسکوائر کلومیٹر جنگل آج بھی کمپلیٹلی ان ایکسپلورڈ ہے۔ یہاں ماڈرن سائنس اور انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ اس جنگل کی 80% سے زیادہ لائف آج بھی ان نون ہے۔ نہ جانے اس ان ٹچ اندھیرے میں اور کیا کیا چیزیں اور خطرناک جانور چھپے ہوں گے جنہیں آج تک کسی انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا تک نہیں۔ ویلکم ٹو ہڈن ارتھ۔ آج ایمیزون سیریز کے ایپیسوڈ 6 میں ہم ایمیزون کے انہی الٹیمیٹ پریڈیٹرز اور ان کے ڈارک سیکرٹس کی دنیا میں جائیں گے، جہاں کمزور شکار کو دوسرا موقع کبھی نہیں ملتا۔ جیسے ہی ایمیزون میں سورج ڈھلتا ہے، جنگل کا قانون بدل جاتا ہے۔ دن کے وقت جو جنگل خوبصورت اور پرسکون لگتا تھا، رات کے اندھیرے میں وہ بالکل ایک کھلا جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ اور اسی اندھیرے کا سب سے بڑا کھلاڑی وہ ہے جسے آپ تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک بہت دیر نہ ہو چکی ہو۔ رین فارسٹ کے گھنے سایوں کے بیچ ایک خاموش بھوت بھٹکتا ہے، دی بلیک پینتھر۔ دراصل یہ کوئی الگ اسپیشی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میلانسٹک جیگوار ہے۔ اس کے جسم میں میلانین کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا فر رات کے اندھیرے جیسا کالا ہو جاتا ہے۔ ایمیزون کے لوکل انڈیجنس قبیلے اسے ایک جانور نہیں بلکہ جنگل کی روح سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے شکار کے پیچھے اندھا دھند نہیں بھاگتا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی سپیڈ نہیں، اس کی انویزیبلٹی ہے۔ یہ پتوں پر اس طرح قدم رکھتا ہے جیسے ہوا گزر رہی ہو، ایک گوسٹ کی طرح اپنے شکار کو آبزرو کرتا ہے، پرفیکٹ موومنٹ کا انتظار کرتا ہے، اور پھر شیڈو میں سے ایک ایسا ایکسپلوزیو سٹرائک کرتا ہے جسے بچنا آج تک نیچر نے نہیں بنایا۔ لیکن جنگل کی زمین سے زیادہ خطرناک ایمیزون کی کالی ندیاں ہیں۔ ان ندیوں میں پانی اتنا ڈارک ہوتا ہے کہ ویزیبلٹی 0 ہو جاتی ہے، اور اس اندھیرے پانی میں نیچر کا سب سے لمبا اور خاموش اسیسین شکار کا انتظار کرتا ہے، دی گرین ایناکونڈا۔ ایمیزون کا یہ مونسٹر 30 فیٹ تک لمبا اور 250 کلو تک بھاری ہو سکتا ہے۔ باقی سانپوں کی طرح اس کے پاس زہر نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اس کی ضرورت ہے۔ اس کی طاقت اس کے میس اور اس کے مسلز میں چھپی ہے۔ جب کوئی جانور پانی پینے کے لیے کنارے پر آتا ہے تو ایناکونڈا پانی کی سرفیس کے ٹھیک نیچے خاموشی سے تیرتا ہوا قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں اور ناک بالکل سر کے اوپر ہوتی ہیں، جسے یہ پانی کے اندر پوری طرح چھپا رہ کر بھی باہر دیکھ سکتا ہے، اور پھر صرف ایک سیکنڈ کی فرکشن میں پانی پھٹتا ہے۔ ایناکونڈا اپنے شکار کو دانتوں سے پکڑ کر پانی میں کھینچ لیتا ہے اور اپنے میسو جسم کو اس کے ارد گرد لپیٹ لیتا ہے۔ ہر بار جب شکار درد اور خوف سے سانس باہر نکالتا ہے، ایناکونڈا اپنی پکڑ کو اور ٹائٹ کر لیتا ہے، دھیرے دھیرے سینہ دبا لیتا ہے، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور سانس لینے کی جگہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ مونسٹر اپنے بے جان شکار کو پانی کے گپت اندھیرے میں لے جاتا ہے، جہاں سے کوئی ثبوت کبھی سرفیس پر نہیں آیا۔ لیکن اس ایمیزون ریور سسٹم میں ایناکونڈا اکیلا راج نہیں کرتا۔ اس کالے پانی میں ایک ایسی مخلوق تیرتی ہے جو کسی زندہ ڈائناسور سے کم نہیں، ایک ایسی فورس جس کے آگے ایناکونڈا بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، دی بلیک کیمن۔ یہ ایمیزون کا سب سے بڑا پریڈیٹر ہے۔ 20 فٹ لمبا، 1000 کلو وزنی یہ مونسٹر
एवोल्यूशन का एक परफेक्ट मास्टरपीस है। इसकी काली और मोटी स्किन इसे न सिर्फ प्रेडिटर से बचाती है बल्कि रात के अंधेरे में पानी में इसे बिल्कुल इनविजिबल बना देती है। ब्लैक कैमन कोई मामूली मगरमच्छ नहीं है, ये एक एंशिएंट वारलॉर्ड है। इसके जबड़े में ऐसी क्रशिंग पावर होती है जो टर्टल के हार्ड शेल और बड़े जानवरों की मोटी हड्डियों को एक प्लास्टिक के खिलौने की तरह चबा सकती हैं। जब ब्लैक कैमन अपने इलाके में पेट्रोल करता है तो बाकी हर लाइफ फॉर्म पर खामोशी छा जाती है, चाहे वो पूमास हो, एनाकोंडा हो या नदी में तैरते हुए कैपिबारास। जो भी इसके दायरे में आया उसका अंजाम एक वायलेंट डेथ होती है। ये अमेज़न के पानी का वो एब्सोल्यूट किंग है जिसके राज को कोई चैलेंज नहीं करता। लेकिन जब हम अमेज़न के सबसे ब्रूटल, सबसे ताकतवर और सबसे फेयरलेस प्रेडिटर्स की बात करते हैं तो पानी और जमीन के सभी जानवर एक ही अल्टीमेट किंग के आगे सर झुकाते हैं, अमेरिकास की सबसे बड़ी बिग कैट, द माइटी जैगुआर। दुनिया के बाकी प्रेडिटर्स जैसे शेर, टाइगर अपने शिकार को मारने के लिए उसकी गर्दन पकड़ते हैं ताकि उसकी सांस रुक जाए, लेकिन अमेज़न का ये किंग इतना वक्त जाया नहीं करता। जैगुआर का हंटिंग स्टाइल नेचर का सबसे ब्रूटल एग्जीक्यूशन है। ये अपने शिकार पर अटैक करता है और अपने मैसिव बाइट फोर्स के साथ सीधा शिकार की खोपड़ी पर अटैक करता है। इसके दांत इतने ताकतवर होते हैं कि ये डायरेक्टली स्कल की बोन को पंचर करके दिमाग को इंस्टेंटली डैमेज कर देते हैं। शिकार को दर्द फील करने का वक्त भी नहीं मिलता। जैगुआर इतना फेयरलेस है, ये पानी में डाइव लगाता है और बड़े केमन और एनाकोंडा को उनके इन्वायरमेंट में जाकर दबोच लेता है। दरख्तों पर चढ़ना हो, जमीन पर दौड़ना हो या नदियों में तैरना हो, अमेज़न के बैटल ग्राउंड में जैगुआर की हुकूमत को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आज अमेज़न के ये अनडिसिप्लिन्ड किंग एक ऐसी हार्श रियलिटी का सामना कर रहे हैं जिसे उन्हें उनकी अपनी ताकत भी नहीं बचा सकती। डिफॉरेस्टेशन, आग और ह्यूमन एक्सपेंशन की वजह से इनका ये हरा भरा घर हर दिन छोटा हो रहा है। जब हंटिंग ग्राउंड छोटा होता है तो अल्टीमेट प्रेडेटर्स को जिंदा रहने के लिए आपस में ही लड़ना पड़ता है। अमेज़न का बैलेंस अपने सबसे नाजुक और खतरनाक स्टेट में पहुंच चुका है। लेकिन जैगुआर और एनाकोंडा अमेज़न के किंग आज भी जरूर हैं, लेकिन आज भी इनकी मौत जानवर से नहीं बल्कि एक जहरीली नदी से आ रही है। एक ऐसी नदी जिसमें सोना गोल्ड बहता है। इस जहरीली नदी का सच जानने के लिए स्क्रीन पर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे उसी वीडियो में।